میلاد پاک کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں میں اس زمانے کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ آج کل نعت خوان نعتیں گانوں کی طرز کے اندر بنا کے لے کے آ رہے ہیں. مختلف پاکستانی اور انڈین گانے ان کی طرزوں کے اندر دھمال ڈالا جاتا ہے اسٹیج کے اوپر. یہ نعت جو ہے علماء اس کے اوپر پہلے گفتگو کر چکے ہیں. علماء حق نے، علماء اہل سنت نے اس کے اوپر پہلے باتیں کی ہوئی ہیں کہ ایسے نعت خوان جو وضع قطع عورتوں کی طرح بناتے ہیں، ریشمی لباس پہنتے ہیں اور بناوٹ سجاوٹ کر کے ڈیمانڈ کر کے پیسوں کی، اور وہ نعت پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور ویلوں کی طرح ان کے اوپر عوام پیسہ بہاتی ہے. ان سارے امور کو عوام اہل سنت کے سامنے علماء اہل سنت ریجیکٹ کر چکے ہیں. ان کا کوئی تعلق اہل سنت و جماعت کے ساتھ نہیں ہے. اور تمام لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کی بات کرتے ہیں وہ ان لوگوں کو محافل میں بلائیں جو بغیر معاوضے کے آنے والے ہیں، جو ایسا لباس ریشمی لباس پہنتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ گانا بجانا بھی ہو اور ڈھول ڈھمکا بھی ہو. یہ تو بالکل اس کی اجازت جو ہے یہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک جو ہے حضرت حسان بن ثابت نے بھی پڑھی ہے، حضرت عباس نے بھی آپ کے اوپر اشعار لکھے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ نے بھی آپ کے اوپر اشعار لکھے ہیں، اور بھی صحابہ کرام نے، تبع تابعین نے لکھے ہیں. قرون اولیٰ کے اندر بہت سی نیک ہستیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعت مبارک لکھی ہے. جامی کی کتنی مشہور نعتیں ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بہت کلام لکھے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کتنا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اوپر لکھا ہے، اور بھی بہت سے شعراء ہیں جنہوں نے لکھا ہے، بڑا اچھا کلام لکھا ہے. ان کا کلام پڑھا جائے اور ان کا کلام سنا جائے. اور آج کل جو نعتوں کی طرز کے اوپر جو جتنے بھی نعتیں ہیں، ان کو جو ہے عوام اہل سنت ان لوگوں کو دور کریں، اور قطعاً ان کو کسی بھی ایسے میلاد کی محفل کے اندر اجازت نہ دی جائے. اور نہ ہم اجازت دیتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ وہ ریشمی لباس پہن کے اور گانے کی طرز پہ آ کے نعت مبارک پڑھیں. اپنے محبوب کی تقدس کا، اس نام کا تقدس کرو کہ جس کا نام سنتے ہی درود پڑھنا پڑتا ہے. اتنا پاکیزہ نام ہے کہ جب بھی نام گرامی آئے اس پر درود پڑھنا پڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. کہ اس حالت کے اندر ہم آپ کا جب میلاد منائیں، باوضو ہوں، پاکیزہ ہوں، کھانا کھلائیں، نیکی کے کام کریں، سنت کا رواج عام کریں، رسول اللہ کے طریقے بتائیں، آپ کے کھانے پینے کا طریقہ، آپ کے رہنے سہنے کا طریقہ، آپ کی زندگی مکی و مدنی جس طرح آپ نے گزاری ہے اس کے اوپر جو ہے یہ بات ہونی چاہیے. اور یہی تقریباً جو بھی علماء ہیں ان کے پاس یہی بات ہوتی ہے.